میں آپ کو جو ہے ہاتھرون سٹڈیز کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. یہ 1924 اور 32 کے درمیان ہاتھرون ورکس جو ویسٹرن الیکٹرک کمپنی تھی شکاگو میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہاں پر یہ ایک تجربہ پرفارم کیا گیا اور اس کا مقصد موٹیویشن، پروڈکٹیوٹی اور ہیومن بیہیویئر ایٹ ورک پلیس کو سمجھنا تھا. اور اس میں بنیادی طور پہ کیا یہ گیا کہ جو فزیکل ورک کنڈیشنز تھیں جس طرح لائٹنگ وغیرہ ہے، اس کو ویری کر کے دیکھا گیا کہ اس کی جو اس کا افیکٹ ہے وہ ہیومن بیہیویئر کے اوپر کیا آتا ہے. یہ بیسیکلی تو اس پرپس کے لیے کی گئی تھی، لیکن ان تجربات سے جو ہاتھرون سٹڈیز تھی، اس سے جو ریسرچرز تھے انہوں نے بہت سے سوشل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ڈسکور کیے جو کہ بہت پاورفل رول پلے کرتے ہیں کہ امپلائیز کی موٹیویشن کے حوالے سے. اچھا، جو کی فائنڈنگز تھیں ہاتھرون کی، ان کو ہاتھرون افیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہاتھرون افیکٹ میں یہ بتایا گیا کہ جب لوگوں کو آبزرو کیا جاتا ہے تو ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، اور سوشل فیکٹرز بہت میٹر کرتے ہیں. مثلاً موریل، ٹیم ڈائنامکس اور ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو افیکٹ کرتا ہے. پھر انفارمل گروپس انفلوئنس کرتے ہیں. آپ کا جو پیئر پریشر ہے، یعنی جو آپ کا گروپ کا پریشر ہے، گروپ کی نارمز جو ہیں وہ بھی آپ کے جو بیہیویئر ہے اس کو، مینجمنٹ رولز کو افیکٹ کرتا ہے. پھر امپلائی وائس از ویلیویبل. اس کی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو سننا اور ان کی موٹیویشن جو ہے اس کو اور ان کی انگیجمنٹ کو بوسٹ کرتا ہے. یہ ہاتھرون کی اسٹڈیز کے افیکٹ تھے. اچھا، جو ہاتھرون کی اسٹڈیز تھیں اس کا مینجمنٹ تھیوری کے اوپر اثرات کیا مرتب ہوئے. جو ہاتھرون اسٹڈیز ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فاؤنڈیشن دی ہیومن ریلیشنز موومنٹ کو. یعنی ہیومن کو اس سے پہلے شاید مشینوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، لیکن ہاتھرون اسٹڈیز سے ایک موومنٹ پیدا ہوئی کہ جو ہیومن ریلیشنز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. پھر انہوں نے جو فوکس ہے وہ مشینز اور ٹاسک سے لوگوں پہ، موٹیویشن پہ اور ریلیشن شپس پہ شفٹ کر دیا. پھر ان اسٹڈیز نے جو ٹیلر کی سائنٹیفک مینجمنٹ تھی اس کو بھی چیلنج کیا. فائنل تھاٹ اس کے اوپر یہ آئی ہاتھرون اسٹڈیز سے کہ پیپل آر ناٹ مشینس، لوگ مشینیں نہیں ہوتے ہیں. دا ہاتھرون اسٹڈیز ور دا فرسٹ ٹو شو دیٹ رسپیکٹ، attention and social dynamics are powerful tools for motivating employees. میں جب ہاتھرون اسٹڈیز کو اب پڑھتا ہوں نا، اور اب AI کا زمانہ بھی آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ بھی آ گیا ہے، تو میں پھر ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں کہ ہم مشین ڈومیننس سے ہیومن ڈومیننس پہ موو کیے، اب کہیں ہم دوبارہ ہیومن ڈومیننس سے مشین ڈومیننس کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. تو ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آپ بھی اس کے اوپر سوچئے گا کہ AI کے زمانے میں ہمارا مستقبل کیا ہے، یا ہمارے ہوتے ہوئے AI کا مستقبل کیا ہے.